اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد آن لک ان تنتفع باللمح الباصر من عیان الامور۔ نظام قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خط نمبر 65 حافظ زن کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ خط امیر المومنین نے جو ہے معاویہ کے نام لکھا تھا۔ یہ خط مولا نے جو ہے لکھا۔ اس خط میں معاویہ کے بزرگوں نے بھی اللہ کی ممنوع چیزوں کو غصب کیا تھا، اور معاویہ اور اس کے بزرگ مقام امامت و خلافت سے بہت پست تھے۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں حمد و ثناء خدا اور رسول کے بعد اے معاویہ سنو کہ تیرے لیے وہ وقت آ پہنچا ہے کہ تو سامنے پھیلے ہوئے حالات کو غور سے دیکھے اور ان سے فائدہ اٹھائے، مگر تو نے تو خود کو اپنے بزرگوں کے درجات اور طرز عمل سے وابستہ کر دیا ہے، اس لیے کہ تو نے بھی باطل دعویٰ کیا ہے اور نہایت بے فکری سے خود کو جھوٹ کے ڈھیر میں دبایا ہوا ہے، اور خود کو اپنے سے بلند و بالا مقام کے حصول میں جھونک دیا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ مقام دوسروں کو سپرد شدہ اسے غصب کرنے میں اپنے بزرگوں کے راستے پر چل رہے ہو تاکہ تم حق سے بچ کر فرار کر سکو۔ اس حقیقت کی مخالفت کر رہے ہو جو تم پر تمہارے خون اور گوشت سے بھی زیادہ لازم تر ہے، اور وہ وہی ہے جسے تمہارے کانوں نے سنا ہے اور محفوظ رکھا ہوا ہے، اور وہ وہی ہے جس سے تمہارا سینہ لبریز ہے۔ بتاؤ کہ حق کے بعد کھلے ہوئے باطل کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے، اور واضح بیان کے بعد اور کچھ نہیں بچتا سوائے حرافی اور فریب کاری کے، لہذا تم شبہات سے اور شبہات کے ملمح کاری اور فریب نگاری سے بچ کر رہا کرو، اس لیے کہ فتنوں نے مدت ہوئی کہ اپنے دامن لٹکا دیے تھے اور اپنی نقاب منہ پر ڈال رکھی۔ ان کے گہرے اندھیروں نے آنکھوں کو دیکھنے سے بے بس کر رکھا ہے۔ بلا شبہ تمہارا ایک ایسا خط مجھے ملا ہے جس میں طرح طرح کی بے تکی باتیں ہیں، اور جس سے صلح اور امن کے مقصد میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور اس میں سطروں کی سطریں بکواس سے لبریز ہیں جن کو تو نے علم اور بردباری سے نہیں لکھا ہے۔ ان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو دلدل میں دھنستا جا رہا ہے اور اندھے کنویں میں ہاتھ مار رہا ہے، یا جیسے ایک خبتی بکواس کرتا جا رہا ہے، اور تو نے ولی عہد اور جانشین بننے کی درخواست کر کے خود کو اتنا بلند کرنا چاہا ہے جہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ وہ تو تمام بلند نشانات سے بھی بہت دور اور اونچا مقام ہے، وہاں تک پہنچنا تو عقاب کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے محاذ میں تو عیوب ستارہ آتا ہے۔ میں اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے بعد کے لیے مسلمانوں کا حاکم اور فیصلے کرنے والا ہرگز نہ بناؤں گا، یا تمہیں کسی ایک مسلمان پر بھی اس کے معاملات میں حاکم نہ بناؤں گا، نکاح طلاق اور معاہدہ کرنے کا اختیار بھی نہ دوں گا۔ بہرحال تو اس گھڑی سے اپنی ذہنیت اور حالت پر غور کرنا شروع کر دے اور اس کا تدارک کر لے، اس لیے کہ اگر تم نے اپنی اصلاح میں اس وقت تک کوتاہی کی جب اللہ کے بندے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو تمہارے لیے تمام راہیں بند ہو جائیں گی، اور جو کچھ آج تجھ سے قبول کیا جا سکتا ہے وہ حملے کے بعد قبول نہ ہوگا۔ خط نمبر 66۔ یہ خط امیر المومنین نے
عبداللہ ابن عباس کے نام لکھا تھا۔ ایسے نصیحت کی گئی ہے جو ایک عام اور ادنا آدمی کو کی جاتی ہے اور اس کے کردار کی نفی ہوتی ہے۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں حمد ثنا خدا رسول کے بعد واضح ہو کہ بندہ کبھی ایسی چیز کو پا کر خوشی منانے لگتا ہے جو کبھی اس کے ہاتھ سے جانے والی نہیں ہوتی ہے، اور ایسی چیز پر غمگین ہو جاتا ہے جو اس کو کبھی ملنے والی نہیں ہوتی۔ لہذا اے ابن عباس، لذتوں کو جیسے بھی ملے حاصل کرنا اور جذبہ انتقام کو جیسے بھی ہو پورا کر کے چھوڑنا تمہاری نظروں میں دنیا کی سب سے افضل نعمت نہ ہونا چاہیے، بلکہ باطل کو مٹانا اور حق کو زندہ اور نافذ رکھنا بہترین نعمت ہونا چاہیے، اور تمہاری خوشی اس ذخیرے پر منحصر ہونا چاہیے جو تم نے آخرت کے لیے آگے بھیجا ہے، اور تمہارا رنج و افسوس اس سامان پر ہونا چاہیے جو جمع کر کے ضائع ہونے کے لیے پیچھے چھوڑا ہے، اور تمہاری فکر و بصیرت اور ہمت موت کے بعد کے لیے صرف ہونا چاہیے۔ خط نمبر 7۔ یہ خط امیر المومنین نے عباس کے بیٹے قاسم کے نام، جو مکے میں آپ کا گورنر تھا، لکھا تھا۔ اس خط میں مولا نے قریش مکہ میں آنے والوں سے قرآن کے خلاف کرایہ لیا کرتے تھے اس سے منع کیا ہے، اور حکم و پیغام گورنر خود زبانی دے گا اور کوئی دربان نہ رکھے گا، کسی کو ملاقات سے محروم نہ کرے گا۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں حمد ثنا خدا اور رسول کے بعد معلوم ہو کہ لوگوں کے ساتھ حج کو قائم کرو اور انہیں اللہ کے یادگار دنوں کی یاد دلاتے رہو، اور دن میں 2 مرتبہ لوگوں کی مجلس قائم کر کے موجود رہا کرو، اور فتویٰ مانگنے والوں کو فتویٰ دیا کرو، جاہلوں کو تعلیم دیا کرو، اور عالموں سے تبادلہ خیال کیا کرو، اور تمہارا پیغام پہنچنے والی تمہاری اپنی زبان ہونا چاہیے، نہ کہ پیغمبر اور سفیر، اور تمہارے چہرے کے علاوہ کوئی تمہارا دربان نہ ہونا چاہیے، اور ضرورت مندوں کو اپنی ملاقات سے محروم نہ کرنا، یعنی ضرورت کی چیزیں لیے ہوئے ملاقات کرو، اس لیے کہ اگر پہلی مرتبہ تمہارے دروازوں سے حاجت مندوں کو خالی موڑ دیا گیا تو وہ پھر وہ حاجت روائی کے بعد تمہیں قابل تعریف نہ سمجھے گا، اور اس پر نظر رکھو کہ تمہارے پاس اللہ کا کچھ مال جمع ہو گیا ہے، لہٰذا اسے اپنے آس پاس کے اور سامنے کے عیالت داروں اور بھوکوں ننگوں میں تقسیم کرو۔ خیال رکھو یہ رکھو کہ مال صحیح حقداروں کے مرکز تک پہنچ جائے، فاقہ کش محروم نہ رہیں، اور جو وہاں کی ضرورت سے فاضل ہوا کرے اسے ہمارے پاس روانہ کر دیا کرو تاکہ ہم یہاں کے حقداروں میں تقسیم کیا کریں، اور مکہ کے باشندوں کو حکم دو کہ وہ باہر سے آ کر ٹھہرنے والوں سے کرایہ نہ لیا کریں، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مکے میں عاکف اور بادی دونوں یکساں اور برابر ہیں۔ عاکف وہ شخص ہے جو مکے میں مقیم و آباد ہو، اور بادی وہ ہے جو باہر سے حج کو آیا ہو اور وہاں کا باشندہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں اور تمہیں پسندیدہ کاموں کی توفیق دے۔ خط نمبر 68۔ یہ خط امیر المومنین نے اپنی ظاہری خلافت سے پہلے سلمان فارسی کے نام لکھا تھا کہ دنیا کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور فریب سے بچنے کے لیے خود پر کس طرح نظر رکھنا چاہیے۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں حمد خدا اور رسول کے بعد واضح ہو کہ یہ دنیا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اس کے مثال سانپ جیسی ہے، جو کہ چھونے میں چکنا، نرم اور خوشگوار ہوتا ہے، مگر اس کا زہر قاتل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس دنیا کی جو چیزیں تمہیں اچھی لگے اور پسند آئیں ان سے دلچسپی نہ لینا، کیونکہ تمہارے ساتھ جانے والی چیزیں ان میں بہت کم ہیں۔ دنیا کی فکروں کو جھٹک دو، اس لیے کہ تمہیں دنیا سے جدائی کا یقین ہے، اور تمہیں دنیا کی
حالات کے بدلتے رہنے کا تجربہ بھی ہے، اور جس وقت یہ دنیا تمہیں زیادہ محبوب معلوم ہونے لگے وہی وقت ہوتا ہے جو اس سے زیادہ بچ کر رہنے کا ہوتا ہے، جو اس سے زیادہ بچ کر رہنے کا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ جب بھی دنیا اور دنیا دار اور دنیا کی فراہم کی ہوئی مسرتوں پر مطمئن ہو جاتا ہے تو دنیا اس کو سختیوں میں دھکیل دیتی ہے، یا دنیا کی انسیت و محبت پر بھروسہ کر لیتا ہے تو دنیا اس سے اپنے انس و محبت کو ہٹا کر وحشت و ہراس میں بدل دیتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔